مرحوم آغا جعفر مجتہدی وہ بھی بہت بڑے عالم اور عارف تھے. آیت اللہ مرشی نجفی کی گواہی ہے کہ مرحوم آغا جعفر مجتہدی براہ راست اہل بیت علیہ السلام سے رابطے میں تھے. آیت اللہ گل پیگانی اور دوسرے علماء کے ساتھ ان کی کافی قربت رہی. تمام معصومین کی شہادت کے موقع پر ان کے گھر میں مجلس عزا ہوتی تھی. دیکھیں جو برکتیں آتی ہیں وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ ہے. تو ان کے ہاں ایک مجلس عزا منعقد ہوتی تھی جس میں آغا برقعی ایک نام کے مداح تھے جو آ کے مصائب پڑھتے تھے، 15 سے 20 منٹ کے مصائب، اور مصائب کے بعد نیاز تقسیم کی جاتی تھی. اسی نیاز جب تقسیم ہو رہی ہوتی تھی چائے وغیرہ، تو مرحوم آغا جعفر مجتہدی اسی دوران لوگوں سے کچھ نصیحت کی باتیں کر لیتے تھے. یہ مجلس عزا کا طریقہ تھا ان کا. تو کہتے ہیں ایک مجلس تھی تو آغا برقعی انہوں نے مجلس میں مصائب پڑھے اور اس دن وہ نیاز کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، ایسا لگا، فوراً اٹھ کے جانے لگے. تو مرحوم آغا جعفر مجتہدی نے کہا کہ اتنی جلدی نہ کرو، بیٹھ جاؤ یہاں پر، تمہارا کام ہو جائے گا. تب چونکہ ایک بزرگ عالم نے یہ کہا تھا تو وہ بیٹھ گئے. لیکن کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی چائے پی اور اضطراب تھا، بہرحال ایک اضطراب تھا، تو پھر اٹھ کے جانے لگا میں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہیں جو کار چاہیے وہ مل جائے گی، بیٹھو یہاں پر. اور اس مرتبہ اپنے ترک لہجے میں سختی کے ساتھ کہا انہوں نے. تو کہتے ہیں جتنی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھے بیٹھنا پڑا. تو نیاز وغیرہ تقسیم ہو رہی تھی. اتنے میں ایک جوان آیا اس مجلس میں اور اس نے آ کر کار کی جو کی ہوتی تھی اس زمانے میں جس طرح سے بھی، وہ مرحوم آغا جعفر مجتہدی کے ہاتھ میں رکھی اور کہا یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے کہ آپ جسے بھی دینا چاہیں اپنا وکیل بنا کر کل فلاں وقت میرے دفتر میں بھیج دیں تاکہ اس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہو سکے. تو آغا جعفر مجتہدی نے وہ جو کار کی تھی وہ آغا برقعی کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ سید الشہداء نے تمہارے لیے بھیجی ہے، لیکن ایک پیغام بھی بھیجا ہے ساتھ میں. پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی. یہ انہوں نے ہدیہ بھیجا لیکن ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا ہے، اور پیغام یہ بھیجا ہے کہ جس نے برسا برس تک ہمارے در پر نوکری کی ہو وہ تھوڑے سے امتحان میں اپنا ارباب بدلہ نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹے سے امتحان میں اپنا آقا بدل نہیں لیتا، وہ اسی در ہی کا نوکر رہتا ہے. تو جیسے ہی آغا جعفر مجتہدی نے جملہ کہا تو آغا برقعی زار و قطار رونے لگے، بے تحاشا گریہ کیا. تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ تو آغا برقعی نے کہا کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں اور مجھے ضرورت ہوتی ہے، یہ اوائل انقلاب ایران کی بات ہے. تو کہتے ہیں میں ضعیف ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں اب کسی نہ کسی کار میں سفر کروں مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے. تو اس وقت کیا تھا کہ بہت ساری کارز جو گورنمنٹ کے ہاتھ اس وقت تھیں وہ ایک اسکیم کے تحت دی جا رہی تھیں پبلک کو، اور میں ایلیجیبل نہیں ہوں اس کے لیے. لیکن میرا ایک کزن ہے کہ جو کام کرتا ہے ایک ادارے میں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج فوراً جو آفس ٹائمنگز ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹیشن بنا دوں گا کہ تمہیں مل جائے گی گاڑی کچھ دنوں میں. اور میں بس میں نے یہاں مجلس ختم کی اور میں جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا اس طرف. تو انہوں نے مجھے روکا، کہا نہیں بیٹھ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے جو پوری ہوگی. تو میں بیٹھ گیا. اس کے بعد ایک چائے پی کے پھر جانے لگا. انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، وہ جو کار تمہیں چاہیے وہ ملے گی، امام حسین علیہ السلام دیں گے، ذرا صبر کرو. اور پھر انہوں نے ایک پیغام بھی بھجوایا امام حسین علیہ السلام نے کہ اگر سبحان اللہ در امام حسین علیہ السلام کی نوکری کی ہے تو اتنا جلدی اپنا آقا بدل نہیں لیتے، مناسب نہیں ہے. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جب تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ راستہ بنائے گا تمہارا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.